الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ باغ میں جب میں گیا سب طوطیاں تھی خوش نوا، پڑھتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ۔ قمریاں بھی تھی اپنے ذوق میں، ڈالی تھی گردن طوق میں، کہتی تھی اپنے شوق میں کشفت دجا بجمالہ۔ بلبلیں بھی تھی سو بسو، لے لے کے ہر گل کی بو، کرتی تھی باہم گفتگو حسنت جمیع خصالہ۔ چڑیوں کے سن کے یہ چہچہے، بھلا انسان کیوں چپ رہے، لازم ہے اس پہ کہ یوں کہے صلو علیہ وآلہ۔ آپ بھی ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ حضرت مولانا محمد عزیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور دیگر علماء کرام، میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، اکابر حضرات علماء کرام کے بیانات سے آپ مستفید ہو چکے ہیں، اور جو نصیحتیں ہونی چاہیے تھی وہ آپ کے سامنے بیان کی جا چکی ہیں۔ میں زیادہ دیر تک آپ کے اور حضرت مولانا سجاد دامت برکاتہم العالیہ کے درمیان حائل نہیں رہنا چاہتا، مختصر بات کر کے میں اپنی جگہ لوں گا، اس لیے آپ حضرات اس مختصر سے وقت میں صرف میری جانب متوجہ رہیں، اور جو بات آپ کے سامنے کہی جائے اسے توجہ اور غور کے ساتھ سماعت کریں۔ یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو مختلف شکلوں میں اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، اور نعمتیں اللہ تعالیٰ کی اس قدر ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر اللہ کی نعمتوں کو تم گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو ان کو گن بھی نہیں سکتے۔ اس بے شمار نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو اس انسان پر اللہ نے مبذول فرمائی ہے، ان نعمتوں میں ایک نعمت اللہ تعالیٰ کی اولاد بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح نعمت کے طور پر انسان کو مال عطا فرمایا ہے، انسان کو دولت سے نوازا ہے، انسان کو شہرت سے نوازا ہے، انسان کو عہدے سے نوازا ہے، منصب سے نوازا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ جس انسان پر اپنی نعمت کا نزول فرمانا چاہتے ہیں، کبھی انسان کو اولاد دے کر انسان پر اپنی نعمت کو نچھاور فرما دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کی قدردانی کرنا اور اولاد کی صحیح تربیت کرنا یہ ماں باپ کا فریضہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، کہ تم اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرو۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ جو انسان اپنی اولاد کو قتل کرتا ہے وہ بڑا مجرم ہے، لیکن اس سے بڑا مجرم وہ انسان ہے جو اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کرتا۔ اور پھر اس کی وجہ لکھی ہے کہ جو اپنی اولاد کو قتل کر دے وہ انسان اپنی اولاد کی دنیا برباد کرتا ہے، آخرت برباد نہیں کرتا۔
اور جو انسان اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کرتا وہ انسان اپنی اولاد کی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں فرماتے ہیں انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ تمہاری آزمائش کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اولاد دے کر دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس اولاد کی ماں باپ صحیح تربیت کرتے ہیں یا اس کو غلط راستے پر چلنے دیتے ہیں، اس کی اصلاح نہیں کرتے۔ اس آزمائش کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، اور یہ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر اولاد کی تمنا کرتے ہیں، اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں۔ ہنالک دعا زکریا رب قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء۔ اس مذکورہ آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام اپنے رب سے فریاد کرتے ہیں کہ مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جس اولاد کی تمنا اور دعا پیغمبر کر رہے ہوں وہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہوگی۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کیوں مانگی ہے، اس کا بھی ایک خاص پس منظر ہے۔ آپ نے نام سنا ہوگا حضرت مریم، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے، جن کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کی نشانی کے طور پر بغیر باپ کے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ یہ مریم ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی تھی، ان کی ماں دعا کرتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور نظر مانتی ہے کہ اے میرے رب اگر میرے یہاں اولاد پیدا ہوگی تو میں یہ آپ کے لیے نظر مانتی ہوں کہ بیت المقدس کے لیے میری وہ اولاد آزاد ہوگی، اس کا کام بیت المقدس کی خدمت کرنا ہوگا۔ چنانچہ حضرت مریم علیہ السلام کی جب ولادت ہوتی ہے تو آپ کی والدہ کہتی ہے انی وضعتها انثى، کہ میرے رب میں نے تو یہ لڑکی جنی ہے، لڑکا اگر ہوتا تو بیت المقدس کی خدمت کرتا، لیکن لڑکی بیت المقدس کی خدمت کس طرح انجام دے پائے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لیس الذکر کالانثی، کہ اگر یہاں تمہارے لڑکا پیدا ہو جاتا تو وہ لڑکا اس لڑکی کی برابری نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کہ اس لڑکی کے ذریعے سے اپنی قدرت کی نشانی میں ظاہر کرنے والا ہوں۔ چنانچہ حضرت مریم علیہ السلام کو آپ کی والدہ نے اپنی نظر کو پورا کرنے کے لیے بیت المقدس بھیجا۔ بیت المقدس کے اندر بے شمار امام ہے، وہاں مجاور ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، اور بہت سے خدام ہیں جو بیت المقدس کے لیے مامور ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت مریم علیہ السلام کو ان کی والدہ کے ذریعے سے بیت المقدس تک پہنچایا تو آپ اندازہ لگائیں ہر ایک مجاور اور امام کی تمنا یہ تھی کہ حضرت مریم کی کفالت، آپ کی تربیت، آپ کی پرورش میں کروں گا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بچی کی پرورش کا میں زیادہ حقدار ہوں، اور وجہ یہ ہے کہ ان کی خالہ میرے نکاح کے اندر ہے اور خالہ ان کی صحیح تربیت کر سکتی ہے، ان کی جو دیکھ بھال خالہ کر سکتی ہے کوئی دوسری عورت اس طرح نہیں کر سکتی۔ لیکن کوئی بھی مجابر اور عابد آپ کی اس دلیل کو نہیں مانتا اور ہر ایک یہ اصرار کرتا ہے کہ حضرت مریم کی کفالت میں کروں گا۔ آپ حیران ہوں گے اسی کشمکش میں انہوں نے یہ طے کیا کہ قرآن اندازی کی جائے، جس کا نام کا قرآن نکل جائے گا، جس آدمی کا نام قرآن میں پاس ہو جائے گا اسی کو حضرت مریم حوالے کر دی جائے گی۔ چنانچہ ان لوگوں نے یہ طے کیا کہ اپنے اپنے قلم جن کے ذریعے سے وہ کتاب تورات کو لکھا کرتے تھے کہ دریا کے اندر ڈال دیے جائیں۔ جن لوگوں کے قلم دریا کے پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہ جائے وہ حضرت مریم کی کفالت نہیں کر سکتا، لیکن جو انسان اپنا قلم دریا کے اندر ڈالے اور اس کا قلم پانی کے بہاؤ سے نہ بہے بلکہ مخالف سمت جدھر سے پانی آ رہا ہے پانی کی لہروں کو چیرتا ہوا پانی کے خلاف چلے تو سمجھ لو اسی کی تائید اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتی ہے اور وہی حضرت مریم کی کفالت اور تربیت کرے گا۔
اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر اس آیت کریمہ میں اس واقعے کو پیش فرماتے ہیں وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ کہ جب وہ اپنے قلموں کو پانی میں دریا میں ڈال رہے تھے اے پیغمبر محمد رسول اللہ اس وقت آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے۔ بہرحال سب تمام قلموں کو ڈال دیا گیا تو حضرت زکریا علیہ السلام کے قلم کے سوا تمام قلم پانی کے بہاؤ میں بہ جاتے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا واحد قلم ہوتا ہے جو پانی کی مخالف سمت چلتا ہے، جدھر سے پانی آتا ہے اس کی لہروں کو چیرتا ہوا آگے چلا جاتا ہے، تو تمام کے تمام سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشا، اللہ تعالیٰ کی چاہت، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ حضرت مریم کی کفالت وہ حضرت زکریا علیہ السلام کے یہاں ہو۔ چنانچہ حضرت مریم حضرت زکریا علیہ السلام کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بیت المقدس کے اندر ایک خاص جگہ پر آپ کے لیے حجرہ بناتے ہیں اور اس حجرے کے اندر اس مکان کے اندر حضرت مریم کو رکھتے ہیں۔ دن میں آپ اسی جگہ پر رہتی ہیں، جب رات کا وقت آتا ہے تو حضرت زکریا علیہ السلام اپنی بیوی اور حضرت مریم کی خالہ کے پاس حضرت مریم کو لے جاتے ہیں۔ لیکن ایک مرتبہ حضرت زکریا علیہ السلام جب حضرت مریم کے پاس پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں؟ قرآن کریم بیان کرتا ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا کہ حضرت زکریا علیہ السلام جب حضرت مریم کے پاس پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں رزق موجود ہے، وہاں ایسے پھل موجود ہے جن کا ابھی موسم تک نہیں آیا ہے، جو شہر میں ابھی نایاب ہے۔ ایسے بے موسم کے پھل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کے پاس پہنچا دیے ہیں۔ تو بے موسم کے پھلوں کو دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم سے معلوم کرتے ہیں یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ انا لکی ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو حضرت مریم کی جانب سے جواب ملتا ہے کہ یہ بے موسم کے پھل اللہ تعالیٰ کی جانب سے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص خزانے سے میرے پاس ان کو بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں بے حساب رزق عطا فرما دیتے ہیں۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ بے موسم کے پھل حضرت مریم کے پاس بند کمرے کے اندر پہنچا دیے گئے جبکہ کوئی لانے والا بھی نہیں ہے، تو آپ سمجھ گئے، گرچہ آپ جانتے تو پہلے سے تھے اور یقین بھی تھا کہ اللہ تبارک و تعالی جب چاہیں اپنی قدرت کا نشان ظاہر فرما سکتے ہیں، لیکن اس واقعے کو دیکھ کر آپ کے دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ جو پروردگار عالم بغیر موسم کے پھل بند کمرے میں جس پر تالا لگا ہوا ہے، جس پر قفل پڑا ہوا ہے، بغیر موسم کے پھلوں کو وہاں پہنچا سکتے ہیں، تو میرے بڑھاپے کی حالت میں میری بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود مجھے اولاد بھی عطا کر سکتے ہیں۔ اسی کو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں ہنالک دعا زکریا ربا کہ وہی حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا مانگی کہ مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اس دعا کو قبول کیا اور فرمایا کہ آپ کے یہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوں گے، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام وہ حسورہ ایسے نیک ہوں گے کہ تمام لذات کو توڑنے والے، تمام لذتوں کو چھوڑنے والے ہوں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کا کلمہ ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی روح ہے، ان کی تائید کریں گے، ان کی تصدیق کریں گے۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام رب سے التجا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم میرے یہاں اولاد ہوگی جبکہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بھی بانجھ ہے، اس طرح اولاد کیسے ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جب کوئی فیصلہ کیا جاتا ہے تو اس کو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو انتظامات اور اسباب کا سہارا لینے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اسی حالت میں کہ آپ بوڑھے ہیں، بوڑھے ہونے کی حالت ہی میں آپ کو اولاد سے نوازا جائے گا۔ اور پھر حضرت زکریا علیہ السلام نے معلوم کیا کہ پروردگار میرے یہاں اولاد ہوگی
ہوگی یقین ہے، لیکن مجھے آپ کوئی نشانی بتائے جس نشانی کی وجہ سے میں سمجھ جاؤں کیا وہ اولاد جو میں نے دعا میں مانگی ہے وہ آپ کی جانب سے آنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے یہاں جب اولاد آئے گی تو اس کی نشانی یہ ہے کہ آپ 3 دن تک لوگوں سے بات نہیں کر سکیں گے الا رمزا، سوائے اشارے کے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، لیکن آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، اپنے رب کا خوب ذکر کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی اور بڑائی بیان کیجئے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 3 دن تک آپ لوگوں سے بات نہیں کر پائیں گے۔ اگر آپ لوگوں سے بات کرنا چاہیں گے تو آپ کی زبان کام نہیں کرے گی، البتہ اگر آپ اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینا چاہیں گے، اس کی تسبیح اور پاکی بیان کرنا چاہیں گے تو آپ کی زبان پر اللہ کا ذکر بھی جاری ہوگا، آپ کی زبان پر اللہ کی تسبیح بڑائی اور پاکی جاری ہوگی۔ لیکن کسی انسان سے اگر آپ بات کرنا چاہیں گے تو آپ کی زبان کھلے گی نہیں، وہ تکلم نہیں کر پائے گی، بس آپ لوگوں سے بات اگر کرنا چاہیں گے تو صرف اشارے سے ہو سکے گی، اشارے کے علاوہ آپ بات نہیں کر سکیں گے۔ اس میں اشارہ یہ تھا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس وقت میں بطور شکریہ کے زیادہ سے زیادہ حمد کریں، زیادہ سے زیادہ ذکر کریں، زیادہ سے زیادہ بات کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کریں۔ اگر آپ کی زبان لوگوں سے بات کرنے میں بھی جاری رہتی تو ظاہر سی بات ہے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اتنا نہ ہو پاتا جتنا اس وقت ہوا جب لوگوں سے بات کرنے پر آپ کی زبان پر بندش لگا دی گئی۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو یہ خوشخبری سنی ہے، اس خوشخبری کا آپ نے مشاہدہ کیا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی بڑی دولت ہے، اللہ کی جانب سے اتنی بڑی نعمت ہے کہ پیغمبروں نے، اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبیوں اور انبیاؤں نے اولاد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہ لوگ جو اللہ کے خاص بندے ہیں، جو رحمان کے خاص بندے ہیں، ان کی صفات کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ رحمان کے خاص بندے وہ ہیں جو اپنے رب سے یوں دعا کرتے ہیں کہ ہمارے رب ہماری اولاد کو، ہماری بیویوں کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ تو اولاد کی دعا مانگنا اور پاکیزہ اولاد کی دعا مانگنا اور اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے یہ دعا مانگنا، یہ نیک لوگوں کا کام ہے، یہ انبیاء علیہم السلام کی دعائیں اور انبیاء علیہم السلام کا عمل ہے۔ تو آپ حضرات کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے، اس اولاد کی آپ قدر کیجئے۔ یہ مکتب آپ کی مسجد چل رہا ہے، یہاں آنے کے بعد بچوں کا قرآن سنا، نعتیں سنی، تقریریں سنی، یقیناً بے حد مسرت ہوئی ہے۔ ہر مسجد کے اندر یہ مکتب کا معمول ہونا چاہیے، اس لیے کہ کوئی بھی ماں اور باپ اپنی اولاد کو صحیح تربیت سے زیادہ بہترین تحفہ نہیں دے سکتے۔ اپنی اولاد کے لیے آپ زمین، جائیداد، مکان، بہترین قسم کے دنیاوی انتظامات کریں اور آپ انہیں دین نہ سکھائیں تو یاد رکھیے آپ کی اولاد آپ کو مرنے کے بعد یاد نہیں رکھ پائے گی۔ اگر آپ دنیا میں کوئی دولت نہیں دے پائے لیکن آپ نے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کر لی، اپنی اولاد کو صحیح مربع بنا دیا اور آپ صحیح معنی میں ان کے مربی بنے تو یاد رکھیے آپ کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کی اولاد آپ کے لیے دعا مانگے گی، آپ کے لیے ایصال ثواب کرے گی، اور آپ کی اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں بے شمار اعمال کر کے اور بہت سارا ذخیرہ آپ کے نامہ اعمال میں درج کرائے گی۔ لیکن اگر صحیح تربیت نہ کی گئی اور یہ اولاد آپ کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان بنی اور آپ اس کو اسی طریقے پر دیکھتے رہے کہ وہ نشے کے اندر گرفتار ہے، وہ بد نظری میں گرفتار ہے، وہ شراب کے اندر گرفتار ہے، اس کا لباس صحیح نہیں ہے، اس کا چہرہ صحیح نہیں ہے،
اگر دین سے دور آپ دیکھتے رہے اور اس کی فکریں نہ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ سے اس اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ رسول اکرم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر آدمی نگہبان ہے اور ہر آدمی سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کے بارے میں آپ سے سوال کریں گے کہ آپ نے اپنی اولاد کی تربیت کس طرح کی تھی۔ اگر آپ نے صحیح تربیت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اور اس دنیا سے جانے کے بعد آپ کی اولاد کا جو دنیا کے اندر مقام ہوگا وہ بھی، اور جو جنت کے اندر ہوگا وہ بھی آپ کے شان کو اور آپ کے سر کو اونچا کرنے والا ہوگا۔ اس لیے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں، ان کی فکریں کریں، ان کی اصلاح کریں، اور ہر وہ کام جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے اور آپ کا بچہ اس کو اپنائے ہوئے ہے اسے مکمل طور پر فہمائش کر کے، اسے نصیحت کر کے چھڑانے کی کوشش کریں، اسی لیے کہ آپ کے پاس بہترین ذخیرہ یہی اولاد ہے اور یہ اولاد صدقہ جاریہ ہے۔ اگر صحیح تربیت کر کے آپ جائیں گے، انہیں عالم بنائیں گے، وہ آگے دوسروں کو عالم بنائیں گے، وہ آگے دین منتقل کریں گے، اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور آپ قبر کے اندر ہوگے وہی آپ کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ اس لیے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کا آپ یہاں سے عہد کر کے اٹھیں۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔